السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ڈریم سٹوریز۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو قصہ لے کر آئے ہیں وہ ہے 3 خواب اور ایک سچ۔ تو چلیے آج کا دلچسپ اور مزیدار قصہ شروع کرتے ہیں۔ سینکڑوں سال پہلے بخارا کے ایک پرانے محلے میں ایک یتیم لڑکا جابر رہتا تھا۔ وہ تنہا، نادار اور خاموش طبع کا، مگر اس کا دل ایمان اور سچائی سے بھرپور تھا۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا تو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بلند پہاڑی کے کنارے کھڑا ہے، نیچے ایک گہرا دریا بہہ رہا ہے اور کوئی نورانی آواز اسے کہہ رہی ہے، جابر، اگر تمہیں سچ پانا ہے تو تیسری بار جو خواب دیکھو اسی پر عمل کرنا۔ جابر نیند سے ہڑبڑا کر جاگ گیا، لیکن خواب کا ایک ایک لفظ اسے یاد رہا۔ اگلی رات جابر نے پھر خواب دیکھا۔ اس بار ایک درویش اسے مسجد کے دروازے پر بٹھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہیں بیٹھ جاؤ، سچ تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔ یہ خواب بھی عجیب تھا، مگر جابر نے اسے دل میں محفوظ کر لیا۔ تیسرے دن کی رات اس نے جو خواب دیکھا وہ روشن، واضح اور فیصلہ کن تھا۔ خواب میں ایک بوڑھے، نورانی چہرے والے بزرگ نے اسے شہر کے مشرقی کنارے پر واقع مٹی کے پہاڑ تک جانے کا حکم دیا اور کہا، کل فجر کے وقت وہاں جانا، وہیں تمہارا نصیب تمہارا منتظر ہے۔ جب صبح ہوئی تو جابر اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ ننگے پاؤں، خالی پیٹ، دھوپ میں لپٹے راستے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ مٹی کے پہاڑ کے پاس پہنچا، مگر وہاں کچھ نہ تھا، نہ خزانہ، نہ روشنی، نہ کوئی شخص۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ تیرا راستہ ہے تو مجھے یقین دے، اگر میرا وہم تھا تو مجھے صبر دے۔ اسی لمحے ایک گھوڑے پر سوار بزرگ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں صداقت تھی۔ حضرت خضر مسکرا کر بولے، اے جابر، سچ وہ نہیں جو خواب میں دکھائی دے، سچ وہ ہے جو خواب کی راہ میں صبر کے ساتھ ظاہر ہو۔ تم نے خواب پر یقین کیا، صبر کیا اور نیت خالص رکھی، یہی تمہارا نصیب ہے۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک پرانا سا سکہ نکال کر جابر کو دیا اور کہا، اس سکے کی قیمت بازار میں نہیں، لیکن جو فقیر اسے پہچان لے وہ تمہیں تمہاری حقیقت دے گا۔ جابر شہر واپس آیا اور سکہ لے کر دکانداروں، سناروں اور تاجروں کے پاس گیا، مگر سب نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ان کے لیے وہ سکہ ایک بیکار، پرانا ٹکڑا تھا۔ آخرکار وہ شہر کی ایک پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھے ایک بزرگ فقیر بابا سراج کے پاس پہنچا۔ بابا سراج نے سکہ دیکھا، فوراً پہچان لیا اور مسکرا کر کہا، یہ میری جوانی کی نشانی ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں ایک درویش کو دی تھی۔ اگر یہ تم تک پہنچا ہے تو تم اب امانت کے قابل ہو چکے ہو۔ بابا سراج نے اسے اپنے حجرے میں بلایا، جہاں خاموشی، روحانیت اور صوفیانہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں اس نے جابر کو اپنا شاگرد بنا لیا اور سالوں پرانی دعائیں، علم اور معرفت کی وہ دولت سونپ دی جو نسلوں سے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ جابر کو دنیاوی خزانہ نہیں بلکہ روحانی امانت ملی، انسانیت کی خدمت، فہم اور عاجزی کا خزانہ۔ چند برسوں میں جابر کو لوگ بابا جابر نورانی کے نام سے جاننے لگے۔ وہ لڑکا جو 3 خوابوں کے پیچھے چلا تھا اب ایک حقیقت بن چکا تھا، ایک ایسا فقیر جو نہ صرف خواب سمجھتا تھا بلکہ دوسروں کو ان کی حقیقت تک بھی پہنچاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور وہ انہیں سکھاتا، خواب دیکھنا عبادت نہیں، خواب پر یقین اور عمل اصل ایمان ہے۔ سچ وہی ہے جو دل کو جگا دے اور راستہ دکھا دے۔